ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ان کو میڈیا کے اوپر آج کوٹ نہیں کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو صرف نعروں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، نوجوانوں کو روزگار، بہتر مستقبل چاہیے، نعرے نہیں چاہیے۔ فوج بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ معاہدہ کر کے دہشت گردوں کو کون یہاں پہ لایا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہانی کہاں جا رہی ہے۔ فیض حمید نے خود کو نظام سے بالا سمجھا، وہ ایک سیاسی سوچ کے زیادہ قریب تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی امپورٹنٹ خبریں ناظرین ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ان کو میڈیا کے اوپر آج کوٹ نہیں کیا گیا۔ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، آخر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ ان کو کوٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اسپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا گیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ یہ کہانی کدھر جائے گی اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے جناب خبر ڈسکس کرتے ہیں، اور معیشت کے حوالے سے ایک ریکارڈ بنا ہے، اور وہ ہے جناب پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ آج اسٹاک ایکسچینج ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ 82,000 پوائنٹس کی سطح جو ہے اس نے عبور کی۔ پچھلے چند ہفتوں سے اس میں کریکشن ہوئی تھی، اور یہ 78,000 79,000 کے لیولز تک جو ہے مارکیٹ آ گئی تھی، اور یہ ضروری ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہیلدی مارکیٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کریکشن ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے 81 کے آس پاس جو ہے وہ مارکیٹ دیکھی گئی تھی، پھر وہاں سے کریکشن ہوئی۔ اب اس نے دوبارہ آج جب گین کیا تو اچھا خاصا 1,539 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ 82,000 پوائنٹس کے اوپر دیکھی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے واپس 80,461 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کل بند ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تھوڑی سی کریکشن ہوئی، تو کافی پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اب اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، ایک تو وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ ڈراپ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جس دن مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا تھا تو میں نے اور ہو گیا تھا، اور اس کے اندر جب 2% کی کمی آئی تھی تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ کل دیکھیے گا، کل سے مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کر دے گی، اور ویسے ہی ہوا تھا کہ پیر والے دن سے ایک پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی تقریباً اب جو ہے وہ آلموسٹ فائنل ہی ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آپ کو دکھائی دیا۔ اب آ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے۔ پشاور کے اندر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے جامعات کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ایک نشست کا وہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا، ان کی وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو جب چینلز کے اوپر فلیش ہوئی تو سیکیورٹی ذرائع سیکیورٹی حکام یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ گفتگو فلیش ہوئی۔ دس واز ویری سرپرائزنگ فار می، اور یہ میں صرف ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، مختلف چینلز کے اوپر اسی طرح سیکیورٹی حکام یہ اس طرح کر کے جو ہے اسے فلیش کیا گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے، پھر ہم نے ذرا تھوڑا پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ گفتگو کی ہے، بٹ اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ کہ آخر ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے آخر یہ ٹکرز کیوں نہیں چل رہے تھے۔ آئی ڈونٹ نو وائی دیٹ ہیپنڈ۔ لیکن انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی خیبر پختونخوا سمیت ملک میں اب کہیں پر بھی نو گو ایریاز نہیں ہیں، خوارج کاروائیاں کرتے ہیں لیکن یہ ماضی کی طرح عملداری قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لکی مروت سمیت خیبر پختونخوا میں فوج صوبائی حکومت کی درخواست پر تعینات کی گئی۔ لکی مروت میں آپریشن سے متاثرہ گروپس نے حالات خراب کیے۔ فوج کو سول چیک پوسٹوں پر ڈیوٹی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو صرف نعروں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، نوجوانوں کو روزگار، بہتر مستقبل چاہیے، نعرے نہیں چاہیے۔ کون سے نوجوان آج کل نعرے لگاتے ہیں، کس جماعت سے تعلق ہے ان کا، یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ انہوں نے کہا فوج ریاست کا ادارہ ہوتا ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، خوارج کے ساتھ مذاکرات یا بات کرنے کا باب بند ہو چکا ہے۔ فوج بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ معاہدہ کر کے دہشت گردوں کو کون یہاں پہ لایا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کہاں جا رہی ہے۔ انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید پر سیاسی جماعت کی حمایت پر چلنے کا الزام ہے، ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے۔ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی حمایت کے اوپر چلنے کا الزام ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ خود جانتے ہیں۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کارروائی میں سارے ثبوت دیکھے جا رہے ہیں۔ فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا اس وقت کی سیاسی حکومت کی حمایت پر کیا۔ کس کی سیاسی حکومت تھی اس وقت؟ فوج کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی واردات کی کوشش ہوئی تھی۔ فیض حمید نے خود کو نظام سے بالا سمجھا، وہ ایک سیاسی سوچ کے زیادہ قریب تھا۔ عادل راجہ جیسے لوگ باہر بیٹھ کر جھوٹ بیچتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ویسے یہ تو فیکٹ ہے کہ عادل راجہ نے جو ہے بہت سے ایسی جو ہے وہ فیک نیوز پھیلائی ہوئی ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا وہ چند ایکٹریسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، وہ کیس بھی آلریڈی اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ تو
فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی کہ جی سیاسی حکومت کی سیاسی جماعت کی ایما کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور ثبوت جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. لیکن میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس از اے ویری سرپرائزنگ فیکٹ فار می کہ ان کے نام سے آخر یہ ٹکرز جو ہیں وہ کیوں نہیں چلے. سیکیورٹی حکام، ذرائع سیکیورٹی حکام کچھ اس طرح کر کے جو ہے ان کا نام نہیں جو ہے وہ کوٹ کیا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو مجھے جس کی بڑی خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افغان کانسول جنرلز کا وہ جو ایک کام تھا جو انہوں نے پاکستانی قومی ترانہ جب پڑھا جا رہا تھا تو یہ 2 افراد جو ہے اپنی نشست پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے اور میں نے اس پہ بہت تنقید کی تھی. تو آج جمعرات کو جو ہے ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے پاکستان کے فورن منسٹری کی. تو پاکستان نے جناب اس معاملے پہ افغان کانسول جنرل کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے اسے مسترد کر دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ افغان کانسل جنرل حفیظ محب اللہ شاکر کی پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑے نہ ہونے سے متعلق وضاحت مسترد کرتے ہیں. میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. ہم نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغان کانسل جنرل پاکستان میں سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان کا کسی بھی ادارے یا ملک کو بیسس دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس طرح کی تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں. اس طرح کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو کچھ بھی پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو سٹانس لیا ہے، آئی اسٹل تھنک دیر از ناٹ انف. آئی تھنک پرسونا نان گراٹا کا اسٹیٹس جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے اور ان کو یہاں سے جو ہے نا پاکستان چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم دے دینا چاہیے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ اگر یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے بہت شکریہ. کیونکہ آپ نے اگر یہ آج کیا ہے نا، جو آپ بیسکلی جو تعویل دے رہے تھے جو کہ جی وہ میوزک چونکہ اس پہ شامل تھا تو اس وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو سکے، اس کا مطلب ہے آپ کا آگے بھی یہی کرنے کا ارادہ ہے. تو پھر آپ کو تو 14 اگست کا جو فنکشن ہو، آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو مطلب فاؤنڈرز ڈے جو ہوتا ہے، پاکستان کا جشن آزادی جس دن منایا جاتا ہے، یا اس سلسلے میں اور بھی جو ایک اسٹیٹ لیول کی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ڈپلومیٹس کو بلایا جاتا ہے، اس میں کانسل جنرلز کو بلایا جاتا ہے، ایونٹس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے. اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ پاکستانی نیشنل اینتھم کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہیے. کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ نے آگے چل کے بھی یہی کرنا ہے، اور جب آگے چل کے بھی آپ یہی کریں گے تو آبویسلی آپ کسی بھی فنکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ویڈیو بن رہی ہوگی، وہاں پہ آبویسلی ویڈیو بن رہی ہوگی نا، وہاں پہ پریس ہوگا، میڈیا ہوگا، وہاں پہ ویڈیو بنے گی. اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ کو اسی طرح 2 بندوں کو وہاں پہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا گیا نا، تو آپ نے یہ جو انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کو پھر بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے کہ جاؤ پاکستان کے گھر میں جا کے جو ہے نا ان کی انسلٹ کر کے آ رہے ہیں. تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو امبیسڈر یا پاکستان کے جو کانسل جنرلز وہاں پہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، پھر ان کو بھی کہہ دیا جائے کہ آپ کے اسٹیٹ فنکشنز کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں. یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن میرا نہیں خیال یہ کرنا چاہیے، بالکل اٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن ان 2 افراد کو جو ہے وہ فوراً پاکستان سے باہر نکالنا چاہیے. کہ جی بہت بہت شکریہ، آپ کے گھٹنوں میں غالباً تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہوئے، تو آپ پہلے جا کے اپنا کابل جائیے یا قندھار جائیے اور وہاں پہ جا کے اپنے گھٹنوں کا علاج کروائیے، پھر واپس آئیے گا. جب وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں تو پھر واپس آ جائے گا. اچھا جی، عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں صحافیوں نے گفتگو کی اور اسی پوائنٹ کے اوپر ان سے بھی گفتگو ہوئی. سوال کیا گیا ان سے کہ جی وہ یہ جو افغان کونسلر تھے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، تو اس پہ جناب خان صاحب نے جواب دیا چھوڑو اس کو، یہاں ملک کے اور بہت بڑے ایشوز ہیں، تمہیں اس کی پڑی ہے، ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور تم اس کی بات کر رہے ہو. مطلب خان صاحب اپنی علی سائڈ پہ جب کوئی چیز آئے، ظاہری بات ہے وہ گنڈا پور نے کروایا ہوا تھا نا پورا فنکشن، وہ ہی واز دا ہوسٹ اوور دیئر. اب اور ان کے کہنے کے اوپر یہ دونوں افراد آئے تھے. تو مجھے افسوس ہوا کہ خان صاحب نے مطلب یہ پوزیشن لی ہے اس کے اوپر کہ چھوڑو اس کو چھوڑو. علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کیا. آپ یقین کریں ان دونوں سے بہتر جو ہے وہ شیریں مزاری ثابت ہوئی ہیں. شیریں مزاری نے ایٹ لیسٹ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر ایک سویر ریاکشن دیا اس معاملے کے اوپر، کہ اس کے اوپر جس طرح پاکستان کو ریاکٹ کرنا چاہیے پاکستان نے اب تک اس طرح ریاکٹ نہیں کیا ہے. اینڈ آئی ایگری ود ہر ایبسولوٹلی. تو اور اب وہ شیریں مزاری تو پی ٹی آئی کے اندر ایکٹیو بھی نہیں ہے نا، اوبیسلی وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آلریڈی چھوڑ چکی ہوئی ہیں. تو کاش اگر وہی ہوتی تو وہی ان دونوں صاحبان کو سمجھاتی تھی کہ ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے آپ کو. خان صاحب کہتے چھوڑو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 1 منٹ کے لیے اس کو ذرا اپوزٹ کریں، 1 منٹ کے لیے اپوزٹ. یہ گنڈا پور کی جگہ پہ اگر مریم نواز ہوتی اور اس طرح افغان کونسلر وہاں پہ آئے ہوتے اور یہی سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہوتا، پھر میں دیکھتا خان صاحب نے 15 منٹ کی لمبی تقریر کرنی تھی اس کے اوپر کہ ان کو تو شرم نہیں آتی، یہ تو بھارتی ایجنٹ ہیں اور یہ سارا کچھ اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دینے تھے. افسوس کا مقام ہے کہ خان صاحب بھی اس کے اوپر ریاکٹ نہیں کر سکے. اس کے بعد
انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے. صحافی نے پوچھا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے, اس میں آئینی عدالتوں کا قیام بھی موجود تھا, اب آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ خان صاحب نے کہا کہ جی ہر چیز کا کوئی تناظر ہوتا ہے, تب میں اور آج میں فرق ہے. اس وقت آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف قاضی فائز صاحب کو بچانا ہے, یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. لاہور کا جلسہ ڈو اینڈ ڈائی ہے. یہ اب ڈو اینڈ ڈائی نہیں, ڈو اور ڈائی ہوتا ہے, ڈو اینڈ ڈائی نہیں ہوتا, ڈو اور ڈائی ہوتا ہے. یہ اب بے شک جو مرضی کر, میرے خیال میں رپورٹنگ غلط ہوئی ہے, وہ جن صاحب نے کوئی خبر بنائی ہوگی نا, انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی لکھا ہوا ہے, ڈو اور ڈائی ہوتا ہے. یہ اب بے شک جو مرضی کر لیں, ہم نے پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ باہر نکلیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, لیٹس سی. اس کے علاوہ جناب مخصوص نشستوں کے معاملے پر طلب کیا گیا الیکشن کمیشن کا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ جو ہے وہ ختم. اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ سیٹاں کا کی کرنا ہے. یہ ایک کام کریں, ان سیٹوں پر فی الحال چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں, خالی پڑی ہوئی ہیں جو سیٹیں ہیں ان پہ چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں. تو جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد جو خواتین نے جنہوں نے مخصوص نشستوں پہ یا اقلیتی افراد نے جو اراکین ہیں انہوں نے آ کے بیٹھنا, تب بٹھا دیجیے گا. کوئی نہ کسی کو بٹھایا نا, ویلیاں پڑیاں نے ایمی پئیاں نے کرسیاں. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا, اور اس میں ممبران الیکشن کمیشن, سیکرٹری اور قانونی ٹیم نے شرکت کی. تو اس پہ جو ہے وہ وضاحت پہ تفصیلی بریفنگ دی گئی. قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. الیکشن کمیشن میں مشاورتی اجلاس کل پھر ہوگا. 14 ستمبر کو مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے وضاحتی حکم جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن فیصلے پر فوری عمل درآمد کرے. تو یہ جناب, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا, مطلب وہ پہلے فیصلہ نہیں سمجھ آیا, پھر فیصلے پہ وضاحت مانگی, وضاحت آ گئی, ہمیں وضاحت بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو میں نے تو اسی دن, جس دن یہ فیصلہ آیا تھا, میں نے آپ کو اگر یاد ہو, میں نے اسی دن کہا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو سپریم کورٹ بلا لیں, اوپن کورٹ میں بلائیں, سامنے ان کو کھڑا کرائیں, ساتھ قانونی ٹیم بھی بلا لیں, 8 ججز وہاں پہ بیٹھ جائیں, ان سے پوچھیں بھائی جان بتائیں آپ کو کیا بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو خط و کتابت کے اندر جو وہ سمیع اللہ کلیم اللہ والا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ختم کریں. اسے ایک لیٹر یہاں سے وہاں جاتا ہے, ایک لیٹر وہاں سے وہاں جاتا ہے, سیٹیں ساڑیاں خالیاں پہ ہیں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے بھی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو, انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے. تو سلیم اللہ کلیم اللہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے. انہوں نے اپنے خط میں جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ سے اپیل کی ہے کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ آزاد ارکان کو کسی اور پارٹی میں شمولیت کی اجازت دے. پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے. خط میں اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید کہا کہ ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا. وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل اطلاق نہیں. اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ موجود رہے گا, پہلے والے ایکٹ سے بالا ہوگا. یہ میری رائے نہیں, اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کرے. الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کی بالادستی کو یقینی بنائے. یہ خط جو ہے وہ اسپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے. اور ساڈا الیکشن کمیشن پہلی اننا کنفیوز ہے, تو اسپیکر صاحب کا بھی لیٹر آ گیا ہے, اور کنفیوز ہو جانا ہے. ان کو بالکل ہی سمجھ نہیں آنی کہ اب ہم نے کیا کرنا. خیر, اس کے علاوہ جناب مخصوص نشستوں کے معاملے پہ جناب نون لیگی ارکان نے الیکشن کمیشن سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا. ایتجی پارٹی آ گئی وچ. تو یہ درخواست جو ہے یہ محسن ایوب اور آمنہ شیخ کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اس درخواست میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے. پارلیمنٹ میں ترامیم کا اطلاق ماضی سے مؤثر قرار دیا ہے. ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. قرار دیا جائے کہ سیاسی جماعت میں جانے والے آزاد ارکان دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں استدعا کی گئی کہ فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں. انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والے امیدواروں کو ڈکلیئر کیا جائے. یہ بھی بیچ میں انہوں نے بھی اب بیچ میں چھلانگ مار دی ہے. اب دیکھیں الیکشن کمیشن بیچارے اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ان کو بات کی, اتنی کنفیوژن ہو گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی. سپریم کورٹ نے PB 14 بلوچستان وہاں پہ دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے خلاف جانبداری کے الزامات کی درخواست کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست جو ہے مسترد کی. انہیں نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی کا فیصلہ اور جو ہے وہ برقرار رکھا گیا. عدالت میں 96 پولنگ اسٹیشنز میں سے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست کی سماعت ہوئی. تو چیف جسٹس نے
مدعی کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ غلط رزلٹ تیار کیا گیا ہے، تو وکیل نے جواب دیا کہ فارم 45 کے مطابق یہ رزلٹ نہیں تھے اور افسران بھی جانبدار تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں، فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے، آپ یا تو دوبارہ گنتی پر اعتراض کریں کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے۔ وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ پریزائڈنگ افسران نے سارا فراڈ کیا، جج صاحب نے بغیر شواہد کے مجھے فیصلے میں جھوٹا کہہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں، یہ کوئی میاں بیوی کا مقدمہ نہیں ہے جو سچے جھوٹے کا فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ افسران کی جانبداری ثابت کریں، بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے۔ دوبارہ گنتی پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے، ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پروسیس میں بیسیکلی فارم 45 کو جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ درجہ دیتا ہے۔ تو اگر ایک حلقے میں 350 سے زائد پولنگ اسٹیشنز ہوں تو وہاں پہ اتنے پریزائڈنگ افسران تعینات ہوتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے پولنگ اسٹیشنز ہوں، تو جو نہ صرف پولنگ شروع سے آخر تک وہاں پہ موجود رہتے ہیں بلکہ رزلٹ مرتب بھی امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ تو رزلٹ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، جس پر وہ خود اور تمام پولنگ ایجنٹس دستخط بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشن کے باہر عوام کے لیے اسے چسپاں کرتا ہے۔ اس کے بعد ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ آر او آفس تک وہ تمام رزلٹ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سارے پروسیس کو اب یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ایکچولی جب ڈبے کھلیں تو ساری ویلیو جو ہے وہ اس کی ہے، دس سیمز اے بٹ آڈ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ کہتی ہے کہ جی عدالتی پیکج پر مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری میں ناکامی کے بعد وفاقی حکومت کو چیف جسٹس قاضی فائزہ کی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر توسیع کے بارے میں اتحادیوں کو مخالفت کا سامنا ہے۔ حکومتی ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو انکشاف کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا بھی خیال ہے کہ مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ قاضی فائزہ کی تعیناتی مناسب نہیں ہوگی۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حکومتی قانونی ٹیم کو جمعے کے روز آئینی ترمیم کا مسودہ موصول ہوا۔ حکومت میں ایک طبقے نے یہ تجویز پیش کی کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفکیشن فوری جاری کیا جائے۔ دوسری جانب ایک وکیل کا کہنا تھا کہ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود جج صاحبان شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، اگرچہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی مدت میں توسیع کے انتہائی کم چانسز ہیں، پھر بھی حکومت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کرے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں حکومت کے حامی آزاد گروپ نے اس حوالے سے ایک کنونشن کا اہتمام کیا جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو بھی مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ آزاد گروپ کے سربراہ ایس این بھون نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم مجوزہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کیسے کر سکتے ہیں۔ ایس این بھون نے تجویز پیش کی کہ مجوزہ ایف سی سی کے چیف جسٹس کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کی جائے۔ دوسری جانب 16 ریٹائرڈ ججوں نے سینئر وکیل منیر اے ملک کو مجوزہ ایف سی سی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اختیار دے دیا۔ منیر اے ملک 2007 میں وکلا تحریک کی بھی قیادت کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو وہ جو افتخار چودھری صاحب والی تھی۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب یہ جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے اس کے خلاف ایک اور درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر، پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود نے ان ترامیم کے خلاف جو ہے یہ پٹیشن دائر کی ہے اور پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق، سول سوسائٹی کے صدر عبداللہ ملک بھی درخواست گزاروں کے اندر جو ہے ان کے ناموں میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ تو انیشلی جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر ابھی اعتراضات لگائے گئے ہیں، اب وہ اعتراضات جو ہے وہ کس طرح پٹیشنرز جو ہیں وہ ہٹاتے ہیں، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے جناب ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے، ویسے وہ کل ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر آئے ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز اور بڑے سطحی قسم کے وکلا نے جو ہے وہ آ کے جگہیں سنبھال لی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب دوبارہ آہستہ آہستہ توپوں کا رخ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس پہ انہوں نے پہلے سیز فائر کر دیا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ ٹک ٹاکر والی باتیں جو ہیں یہ تو میرے خیال میں شیر عبد المروت کو ہی شاید انہوں نے لگائی ہیں، مجھے تو وہی ذہن میں آتے ہیں، سب سے زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر تو ویسے وہی مشہور ہیں۔ اب نام انہوں نے نہیں لیا، صرف انہوں نے کہا ٹک ٹاکرز نے آ کے جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے۔ اچھا، پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ مریم نواز کو ٹک ٹاکر کہہ رہی ہوتی ہے، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ٹک ٹاکر کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے کا جو کیس ہے قومی احتساب بیورو کو جواب جمع کرانے کی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 3 نومبر 2023 کو نیب کی جانب سے علی امین گنڈا پور کو نوٹس بھیجا گیا، لیکن نیب کے نوٹس میں جرم کی وضاحت نہیں کی گئی، صرف جائیداد کی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بجائے ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو الیکشن ٹریبیونل کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن کو یہاں پہ جو ہے وہ کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس میں محفوظ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سنایا, جس کے مطابق عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا. اچھا, یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے, اور ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے انہی چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراضات, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے, اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ کالعدم قرار دے رہے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.